تو سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جاگے ہوئے شخص کو تو نہیں جگا سکتے. آپ اسے کہیں آپ اٹھو، وہ ڈرامے بازی کرے گا، اپنی آنکھیں بند کرے گا. تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہی سے بچانے کے لیے ان تمام کے تمام نیچرل آبجیکٹس کو آپس میں ٹکرانے سے بچانے کے لیے تھامے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کی اس آیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، تو کیا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک مٹیریل تھنگ ہے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان ایک مٹیریل تھنگ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ آسمان کو نہ تھامے تو زمین پہ گر پڑے گی. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، یہ ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ آسمان ایک مٹیریل تھنگ ہے جسے اگر اللہ تعالیٰ نہ تھامے تو گر پڑے گی. تو اس سے اس قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ جب بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے یا قرآن مجید سے کوئی نتیجہ کنکلوڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عربی زبان سے بھی واقف ہو، وہ لفظ کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے وہ بھی جان لے، اور وہ لفظ کس کس چیز کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان کو اس چیز کا بھی علم ہو کہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اس آیت کی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے. صرف آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس سے نتیجہ نکال لینا اور پھر یہ بات کرنا کہ یہ چیز سائنس کے خلاف ہے یا یہ چیز عقل عام کے یا کامن سینس کے خلاف ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، وہ سورۃ الحج میں آیت موجود ہے، آیت نمبر 65 ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے، تابع فرمان کر دی ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتی کو بھی تابع فرمان کر دیا ہے جو کہ سمندر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ گر جائے زمین پر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اب دیکھیں، اس آیت میں صرف آسمان کے تھامنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ دو تین اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مسخر کر دیا، زمین کو تابع فرمان کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کو ایک رخ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زمین کو ایک ایسی سہولیات فراہم کر دی ہیں، ایسی فیسلٹیز دے دی ہیں زمین کو کہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کے تمام ضروریات کے مطابق. کہ زمین میں جو ہے وہ زلزلہ اس طرح نہیں آتا کہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جائیں، یا زمین کو مناسب سورج کی روشنی ملتی ہے، یا تمام کی تمام ایسی چیزیں جو لوگوں کی ضروریات کے لیے ہیں، آکسیجن ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے تابع فرمان کرنے کا. اور اسی طرح کشتی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ سمندر پر جو چلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. اب یہاں پر کوئی یہ کہے گا کہ جو کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیسے چلتی ہے، وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دکھائیں ہمیں، کہاں آیا حکم. تو یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے یا پھر کوئی اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جیسے آگے آسمان کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے. تو اب یہاں پر فزیکلی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں جا بجا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کاموں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. بہت سے کام ہیں، کچھ کام فزیکلی ہیں وہ، اور کچھ کام ایبسٹریکٹ کے اعتبار سے ہیں، یعنی فزیکلی نہیں ہے بلکہ وہ ایکشن کے اس طرح اعتبار سے ہیں کہ وہ فزیکل ایکشن نہیں ہے، کچھ اس طرح کے ایکشن ہیں. مثلا فزیکلی جو ایکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تھامے ہوئے ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہاتھ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میٹافر کے طور پر استعمال کی ہیں، تشبیہ کے طور پر استعمال کی ہیں. آپ کو پتہ ہے لنگوسٹکس کی زبان میں اس طرح کا بہت سارا ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ایک فطرتی امور ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی کام کا رزلٹ جو نکلتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اس کام کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے. جیسے کہ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کافروں کے دلوں پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اب اس آیت پہ بھی جو بہت سے ایتھیسٹ ہیں یا کافر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ہمارے دلوں پر. تو میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کلیریفائی کی تھی، اس بات کی کلیریفیکیشن کی تھی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیے، بلکہ وہ ایک نیچرل آبجیکٹ کے طور پر ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے اس کانٹیکس میں
کہ جو لوگ اپنی انانیت کی وجہ سے قرآن مجید کے یا اسلام کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جاگا ہوا شخص ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جاگے ہوئے شخص کو تو نہیں جگا سکتے۔ آپ اسے کہیں آپ اٹھو، وہ ڈرامے بازی کرے گا، اپنی آنکھیں بند کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ فطرتی کام ہے، ایک نیچرلی وہ کام چل رہا ہوتا ہے، تمام کا تمام جو پروسیجر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیدی اعتبار سے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آسمان کے معنی کیا کیا آتے ہیں عربی زبان میں۔ بنیادی طور پر عربی زبان میں آسمان کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو کہ کسی کے اوپر ہو یا اٹھی ہوئی چیز ہو اوپر۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان کے بارے میں ذکر کر دیا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا ہے۔ چھت کس اعتبار سے؟ کہ چھت اٹھی ہوئی ہوتی ہے، چھت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر ہوتی ہے۔ کسی بھی گھر کے جب دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں پھر اس کے اوپر چھت ہوتی ہے۔ چھت کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو کہ اس کو ڈھانپے ہوئے ہے یا اوپر ہے۔ تو آسمان کا مطلب بھی یہی ہے، اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں یا قرآن مجید میں دیکھیں تو آسمان کا مطلب یہ آتا ہے کہ ہر ایسی چیز کہ جو اوپر اٹھی ہوئی ہو یا کسی کو اوپر سے گھیرے ہوئے ہو اسے کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ آسمان کے معنی کو دیکھیں تو قرآن مجید میں صرف اس کا مطلب اسکائے یا فزیکل جو ایک چیز ہے اس کے نہیں آتے، بلکہ اوورآل قرآن مجید نے اس کو کائنات کے طور پر بھی استعمال کی ہے، یونیورس کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، کشادہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کشادگی سے مراد خاص آسمان نہیں ہے بلکہ پوری کائنات مراد ہے، پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ اب یہ ایک تھیری بھی تھی، پہلے ایک تھیری گزری ہے پچھلی صدی میں جس کے بارے میں تحقیق ہوئی تھی کہ جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے آہستہ آہستہ، چونکہ پہلے آپ دیکھیں کہ جو بگ بینگ تھیری ہے اس میں تمام کی تمام چیزیں ایک تھیں، پھر وہ ہر چیز الگ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، تمام کی تمام چیزیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید میں آسمان کا معنی جو ہے وہ کائنات کے بھی آتے ہیں، یونیورس کے بھی آتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو کوئی میٹیریل تھنگ ہوتی ہے آسمان یا فزیکلی موجود ہوتا تب تو وہ ستونوں پر قائم ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز پر قائم ہوتا کہ جس پر چھت قائم ہوتی ہے، کیونکہ آپ مکان کو دیکھیں، ایک مکان ہے، بلڈنگ ہے، اس کی چھت اس وقت تک آپ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اس کے پلر نہ ڈلے ہوئے ہوں یا دیواریں نہ ڈلی ہوئی ہوں۔ پہلے زمانے میں 9 انچ کی دیواریں ڈالتے تھے، اس کے اوپر آگے چھت ڈالتے تھے، تب وہ چھت وہاں پر ٹکتی تھی۔ آج کل جو ہے وہ تھوڑا جدت آ گئی ہے اس سلسلے میں، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پلر ڈالتے ہیں، پھر پلر کے بعد اوپر چھت ڈالتے ہیں، تب جا کر وہ مکان کا سٹرکچر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو فزیکل چھت ہوتی ہے، ہماری مٹیریل چھت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو کسی اس کو سہارا دیں، دیوار سے، اینٹوں سے سہارا دیں، یا پھر اسے ستونوں سے سہارا دیں، تب جا کر وہ چھت کھڑی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر تو آسمان فزیکلی موجود ہوتا ہے یا فزیکلی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکلی مراد لیا ہوتا ہے اسے، تب تو پھر ضروری تھا کہ آسمان کے ستون ہمیں نظر آتے واقعی میں کہ آسمان کسی چیز پر قائم ہے، ستون لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں خود اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ کوئی کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی وضاحت اسی کے کلام کے اندر سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، پھر ہم نے اس سے ہائپوتھیٹیکلی یہ چیز بنائی کہ اگر فزیکلی کوئی چیز موجود ہوتی تو اس کے جو ہے ستون ہوتے، پھر ستون نہیں ہے، قرآن مجید خود ہی اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ پرندوں کی مثال بھی دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی ہے، تقریباً 2 مقامات پر دی ہے، سورۃ النحل میں بھی دی ہے، سورۃ الملک میں بھی دی ہے، کہ کیا وہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ مسخر ہے، تابع فرمان ہے آسمان کے بالکل بیچوں بیچ، انہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھامے ہوا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ایک پرندہ اڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر اسے تھام لیتے ہیں، اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں؟ تو ایسی تو بات نہیں ہے، بلکہ ایک لنگوسٹکس کی زبان میں
اور ایک ہائپوتھیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جس نے آسمان بنایا ہے اسی نے پرندوں کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ ایک گریوٹی کے طور پر اپنا جو ہے نا وہ ڈسٹنس قائم رکھیں یا پھر پرواز کریں آسمان پر. تو اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اسی طرح بالکل اب یہاں پر تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ پرندے جو اڑتے ہیں ان کو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھامتا ہے, کوئی بندہ بھی نہیں مانتا, بلکہ تمام کے تمام لوگوں جب دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کو پر موجود ہیں اور پروں کے ساتھ یہ اڑتے ہیں. پھر ان کی ایک واقعی میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے زمین کے ساتھ, گریوٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنا جو ہے نا بیلنس قائم رکھتے ہیں آسمان میں. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسخر کیا ہوا ہے, تھامے ہوئے ہے. اسی طرح زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کیا ہوا ہے. تو مسخر کرنے سے مراد ہے یعنی اسے ایسی فیزیبلٹی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسے ایسا فیزیبل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اپنا جو کام ہے اس کو آسانی سے کر سک رہا ہے. پھر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اس سلسلے میں, لیکن انہیں میں اسکپ کرتا ہوں جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو بنیادی طور پر نقطہ یہ ہے کہ آسمان سے ہم نے دونوں قسم کی آیتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ آسمان کے ستون بھی نہیں ہیں. اگر وہ فزیکلی کوئی چیز موجود ہوتی تو اس کے ستون ہوتے. تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسمان کے تھامنے سے اب کیا مراد لیا جا سکتا ہے. اب آخر میں یہ بات رہ جاتی ہے, ہم نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ فزیکل چیز موجود نہیں ہے. اب پھر تھامنے سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہاں پر ہماری زمین میں آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. اگر زمین کا جو ایٹماسفیئر جو ہے, جو ماحول ہے زمین کا, اگر وہ ہلکا سا بھی کولیپس ہو جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپس میں ٹکرا پڑیں گی اور تباہی یہاں پر پھیل جائے گی. اور اسی وجہ سے جو ہے نا, آپ ایک اور تھیری ہے بگ کرنچ تھیری ہے. ایک تو یہ تھیری ہے نا بگ بینگ کے بعد کہ کائنات پھیل رہی ہے, اس کے بعد پھر ایک بگ کرنچ تھیری ہے کہ اس کے مطابق کائنات جو ہے سکڑ رہی ہے آہستہ آہستہ, کہ جس کے مطابق یہ ہے کہ کائنات ابھی تو وسیع ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں آپس میں واپس آنے لگیں گی. تو اب یہ دیکھیں کہ زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے, آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پر جو انسان کو اپنی ماحول میسر کر رہی ہیں اور یہاں پر رہنے دے رہی ہیں. اسی طرح جو ایک اور کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کے قریب سے گزریں, اگر وہ زمین کے اندر داخل ہو جائیں تو تباہی پھر جائے گی یہاں پر. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو روکے ہوئے ہے اور تباہی سے بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا ہوا ہے کہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا اس کا. تو اس کو روکنے والا اور تھامنے والی ذات ان تمام کی تمام چیزوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو قرآن مجید میں جس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھامے ہوئے آسمان کو, تو ظاہر ہے تمام کی تمام چیزیں آسمان میں ہی ہوتی ہیں, آسمان سے ہی آتی ہیں. تو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہی سے بچانے کے لیے ان تمام کی تمام نیچرل آبجیکٹس کو آپس میں ٹکرانے سے بچانے کے لیے تھامے ہوئے ہیں. تباہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا رہا ہے. تو یہ چیزیں تھیں اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھامنے سے کیا مراد ہے قرآن مجید میں.